آج کا دن میرے لیے بہت ہی خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ میں اسٹیج پر تیار ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ میں اپنے بیٹھی ہوئی اپنے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومان بھی اور خوبصورت اندروازی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے بہت ہی پڑھے لکھے تھے اور خوبصورت جوان تھے، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کا انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بغیر یہاں کرتی کہ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے بہت ہی ناراض ہوئی اور بہت ہی دنوں تک گھر والوں سے بول چال بند کر دی۔ ایک روز میری ماں مجھ سے میرے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، ہم سب تمہارے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بڑے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اظہر ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ تم صرف اپنے اس وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہو کہ وہ تمہاری بہن کا ساتھ 2 سال شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے۔ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، پھر بھی اگر تم انکار کرنا چاہو تو میں آج ہی اظہر کی ماں کو فون کر کے انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنا فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ میری ماں یہ کہہ کر چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور میرے کمرے میں میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہ ماریا کی کالنگ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی پریشانی کا ذکر اپنے دوست سے کر کے کوئی اچھا مشورہ مانگ لوں گی۔ لیکن کل یش کے آنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب ماریا نے مجھے روتی ہوئی بتایا کہ اس کے پتی نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت ہی پریشان تھے۔ وہ قانونی طور پر مسئلے کا حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں جو اپنی پریشانی بھول ہی چکی تھی، الٹا ماریا کو تسلی دلاسے دینے لگی، جس نے ابھی 6 مہینے پہلے پسند کی شادی کی تھی اور اتنے کم وقت میں ایسے بھیانک نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا بہت ہی مطلب اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ اور مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست فیصلہ محسوس ہونے لگا۔ اور میں اس وقت اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں کہا، ماں، اظہر سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ماں، جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر میری پریشانی چومی اور مجھے بہت سی دعائیں سے نوازا۔ ماں کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سنجے سنورے ہی دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی ڈر نہ تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہو۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں اپنے اس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحہ کا سوچ کر ہی میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اس وقت دروازے کی نوک گھومنے کی آواز سنائی دی تو میں نے نظر جھکا کر گھونگھٹ گرا دیا۔ اظہر چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے اور جس طرح سے اندر داخل ہوئے تھے، اس طرح سے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ ڈر کے وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اظہر 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھول سکے ہیں۔ انہیں اس وقت میرے دل جو کی ہر ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پیچھے چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کر ان کو بہلانا چاہتی تھی۔
تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا بڑے پیار سے بات کر سکے۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی، لیکن میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے بھاری اور کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی۔ صبح سے رات تک میں آرام کرنے کی وجہ سے نیند میں آنے لگی تھی۔ میں اپنا لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے بدل کر سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو اظہر بیٹھ کر بیڈ کے کنارے ہوئے بیٹھے تھے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو بیٹے، نے پیار سے پچھلی رات کی بدقسمتی کو بھول کر میں مسکرا دی۔ اس وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد اظہر کے پیچھے کچھ دوست ملنے آئے تو میں ان کے ساتھ چلے گئے اور جب کہ میں تیار ہونے لگی پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ اب میں اظہر کا رویہ دیکھ کر امید کی تھی ہم قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، مگر رات ہوئی اور ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی بیٹھی ہوئی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا تھا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رنج بھی تھا، جس نے اتنی چاہت کرنے والا پتی ملا تھا کہ ان کی بلایا ہی نہیں کرا تھا کہ خیر میں نے کمرے سے نکلی اور اظہر کو پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ ایک کمرہ لاک کر چکے تھے۔ میں بے بسی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے ہی وہ کسی سے باتیں کر رہے ہو۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر سنا تو چاہا تو، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تبھی میری ساس مجھے دیکھ کر وہاں پر نظر آئی۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ میں اب کیا بتاتی کہ میں نئی نویلی دلہن اپنے پتی کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی فکر نہ کرو، کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر اظہر اور باجی کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت ہی پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان میں کوئی فرمائش کرتے تو پوری ہو جایا کرتی تھی۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے ایک رشتہ آنے لگا، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کا قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلہ کرنے کا اختیار باجی کو سونپ دیا۔ اور جب میری ماں نے دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو میری ماں بہت ہی خوش ہوئی اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر کو بہت ہی پسند تھا اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک شادی میں دیکھا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت ہی انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب کشمکش میں کئی گھنٹے واک کرتے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جب بھی ان سے پوچھنے کی وجہ جانی تو وہ کہہ دیتی کہ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی باہر ٹہل رہی ہوں، اور میں اس بار ذکر اپنی ماں سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی کہ پگلی، ان کے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہی ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی تو بہت ہی سجی سنوری اور خوشحال ہوتی، اس لیے میں نے بھی اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور یہ بات دل سے نکال دی۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات روکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا اندازہ بالکل عجیب سا لگا تھا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند میں جلدی بھی تھے۔ باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی سے اتار کر لے گئے۔ میں نے باجی سے اس بڑے سے پوچھنا چاہا، مگر جب بھی میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح جب میں نے یہ بات باجی کو بتائی، وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن لینے کے لیے بھائی لینے آ گئے، ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت ہی اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ مہینے بعد ہی ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا کہ باجی کو ایک دم سائن میں درد اٹھا ہے، جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل تھا، مگر ظالم وقت تو ہر دکھ میں برہم رکھ ہی دیتا ہے، سو کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنے معمولات لیڈ زندگی میں واپس آ گئے۔ میرے پاپا نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر اظہر ان سے باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک یہ موقع نہ مل سکا۔ کل اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ آ کر میں نے کہا تو وہ روتی ہوئی بولی، تو
تم مجھے کبھی بھی خود سکوگی۔ اگر مجھے انصاف دلا دو تو صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر غور کرتی اور کوئی سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گئی تھی، میری بہن بہت ہی نیک تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازن تھی اور عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے پڑھنے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح برابر والے کمرے میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں الماری کے سوا کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ میں نے الماری کھولی تو دواؤں کے خالی ریک پر میری نظر سے گزرے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ شاید باجی کی دوائیاں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میں سمجھی شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، سو میں وہ ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ نشہ آور دواؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی اور میں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے، جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں نے ان کی بے چینی محسوس کر لی، لیکن میں صاف نظر انداز کر گئی، کیونکہ اگر وہ نشہ کا استعمال کرتے تھے تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اس لیے باجی بھی ان کی دوائیاں اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی عادت چھڑا سکے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پسندیدہ ڈش کڑھائی گوشت ہے، سو میں کچن میں بنانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ اگر ہو کر گزرا ہے تو میں آج اظہر اس بات پر عمل کر کے اظہر کے دل جیتنا چاہتی تھی۔ باجی اظہر کا مون بہتر کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ ڈش ضرور بناتی تھی۔ میں نے کھانا بنانے کے بعد ملازم سے ٹیبل سیٹ کرایا اور ہم ڈنر کرنے لگے۔ اظہر کو کھانا بہت ہی پسند آیا تھا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا اور دل کھول کر تعریف کی۔ کیا تم اتنا مزیدار کھانا بنانے پر تحفہ لینا چاہو گی؟ اظہر کے سوال پر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، اور سوال سے زیادہ ان کا پوچھنے کا انداز عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی اس بات کا ساس کو موجودگی میں کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہی۔ ایک بار پھر نظر سے عجیب سے انداز سے اپنا سوال دہرایا تو میں نے جلدی سے مجھے کام سے کچن میں بھیج دیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو دھیمی آواز میں جانے کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے اظہر سے اس طرح کا رویہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو نشہ کرتا ہے، پھر آپ نے اسے جیسے شخص کے لیے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری بہن اور اس کی بیوی کی موت کے صدمے نے اسے دل دہلا کر رکھ دیا ہے، اور اپنے غم کو بھولنے کے لیے وہ اس سب میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے رات سے پھر سے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو باجی کی روتی ہوئی صورت سامنے آئی۔ وہ مجھے انصاف مانگ رہی تھی۔ آخر کیسے انصاف؟ باجی کو خواب میں تڑپتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے۔ یہ کہانی میری باجی کی موت کا حادثہ تھی یا پھر کچھ اور؟ میں ساتھ سے بتایا کہ جب بے باجی کو اٹیک ہوا تو انہوں نے اسپتال لے جایا گیا۔ شروعات تھی کہ میں نے اپنے کمرے کا چھان مارا کہ مجھے اسپتال کی وہ رپورٹ مل جائے جس میں باجی کی موت ڈکلیئر کی گئی تھی، تاکہ مجھے وجہ تو پتہ چلے، مگر کمرے میں ایسا کوئی کاغذ نہیں ملا۔ صبح پتی کے گھر سے باہر جاتے ہی اس کو کمرے کی صفائی کی بہانے میں وہاں بھی دیکھ لیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب صرف ساس کا کمرہ رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ الماری میں سے ایک اسپتال کی رپورٹ ملی جس میں باجی کی موت کی وجہ لکھی ہوئی تھی، دل کا دورہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو تھوڑا سا سکون آ گیا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ میں اپنے گھر والوں پر شک کر رہی ہوں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک رات میں نے یوں ہی دیکھا کہ جب وہ دوسرے کمرے میں اندر گئے اور تو اس کے ہاتھ میں ایک نہیں 2 تصویریں والا فریم تھا اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آج رات میں بہت ہی ضرور بے جانے لگی تھی، جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اظہر کمرے میں آئے
اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رکی کر مجھے دیکھتے رہے جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا تھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں اٹھ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود چلے گئے اور کچھ دیر گزری تو میں دبے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے سامنے چلی گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ کھلنا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانک کر دیکھا تو باجی کی تصویر پر جھکی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور میں بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں۔ بس تم تھوڑا سا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود میں اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی مگر اس کی دل دہلانے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں پیدل ہی سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر خودکشی کا سوچ رہی تھی تو باجی کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی۔ باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اگر پہنچنے سے پہلے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی ڈر کے بعد میری آنکھ کھلی تو باجی کی بات کرتی ہوئی آواز نے پھر سے مجھے اپنی طرف مبتلا کر لیا۔ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ باجی کا معاملہ تو اپنے آپ ہی مٹ ہو جاتا۔ پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا۔ میں رات کے پچھلے پر اٹھ کر حالات کے جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر کچھ جاننا چاہا مگر وہاں اندھیرے کا راستہ تھا اگر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی میں کھلی اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہ وہاں نشے والا بیگ غائب ہو گیا۔ میں اور دوسرے کمرے میں گئی تو تاکہ الماری چیک کر سکوں مگر الماری کے لاک دروازے کا منہ دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ یقیناً اظہر نے ہی کارروائی کری ہوگی۔ وہ باجی کے پاس جانے کے پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشانی سے دیکھ کر مجھے حیران رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کے دے دو۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لوں۔ میں نے دیرداری سے سر ہلا دیا اور ان کے ہاتھ میں ان کا فون لے کر ان کو بتایا ہوا نمبر ملنے لگی۔ دوسری بات پر کال ریسیو کی گئی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑا دیا مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری چاند سے بڑھایا اور بولی، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے وہ پیزا کھا۔ میں بہت ہی پیزا کی دیوانی تھی۔ اظہر کی بات سن کر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل سے اپنے پسندیدہ ریکارڈنگ سننے جا رہی تھی کہ میری نظر صبح والے ریکارڈر پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی مگر وہ غلطی سے ٹچ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر بھی ایسی کیا خاص بات کرتی ہے۔ میں نے پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیران تو شاید بہت ہی چھوٹا لفظ ہے۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کی بھی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو ڈاکٹر سے ایسی باتیں کر رہی تھی، اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے اس نے کہا کہ مت بھولو سلمہ صاحب کہ میں اس بات کے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نارمل انسان نہیں ہے اور یہ مریض ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قاتل بھی ہے اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھے تمیز سے بات کریں ورنہ آپ کا یہ راز فاسٹ ہو جائے گا۔
اور ہاں میری دوا ضرور یاد رکھ لے آئیے گا، میں دوائیاں تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی شمتا بھی بھول ہی چکی تھی۔ صدمے سے میرا بڑا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن اس خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کر رہی ہے۔ میں نے موبائل کو ایسے ہی تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چینی سے سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظر میرے چہرے پر جما کر کہا تھا، تو میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس سونے ہی جا رہی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، بہت ہی مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا تھا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا جذب ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت ہی دیر تک یوں ہی بے حال سی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے پاپا کو فون کر کے انہیں ساری بات بتا دی۔ ان کے لیے بھی ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل بہت ہی ڈر رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانا اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر، جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے کمرے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ ان کا کیسے عدالت میں چلایا اور اظہر کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ اظہر خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے لکشیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ باقی نہ بچا تھا، تو میں نے اپنے والدین سے کہہ کر عدالت کے ذریعے اظہر سے طلاق لے لی۔ میرے والدین نے مجھے طلاق دلا دی اور مجھے گلے سے لگایا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ کو سمجھ لینا ہی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتی تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور پوری تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میری بہت ہی اچھی جاب ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہو یا بری، بھولنے میں وقت تو لگتا ہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھولنے کے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور میں ساتھ ہی یہ سب سوچ کر دل کا سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے انصاف دلایا ہے اور یہ ان کی یاد ایک پیاری سی مسکراہٹ کی صورت میرے چہرے پر آباد رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی اچھی اور سبق کہانی سنانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔